بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر ہم رمضان میں کی گئی عبادتوں کو سلسلے کو جاری رکھیں گے تو دو انعام ہم نے پیچھے پڑھے تھے، ایک اللہ کی طرف سے فرشتے اور دوسرا نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، اور آج ہم تیسرا انعام پڑھیں گے۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اب جنت کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں، تو محترم بھائیوں، جنت کتنی بڑی ہے، کتنی نعمتیں جنت میں ہیں۔ تو یہ جنت کسے ملے گی؟ جو عبادتیں کرتا ہوگا، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا۔ تو گویا نمازوں کی پابندی کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، عبادت کی پابندی کرنے والا، یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے، تو نمازوں کی پابندی کرنا جنتی لوگوں کی نشانی۔ وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ کیا میرے پیغمبر جنت کی خوشخبری سنا دیں؟ اگر یہ لوگ اپنی عبادت پر قائم رہیں گے تو قرآن جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا رب وعدہ کر رہا ہے۔ یارو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آٹے ہمارے یہاں رمضان کے اندر آٹا لینا ہوتا تھا مفت، اس کے لیے بندے 2-3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے، بعض جگہ سارا دن کھڑے رہتے تھے، صرف ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے۔ اور یہاں اتنی بڑی جنت ہے، اور اس کے لیے صرف نماز میں 10 منٹ کھڑے ہونا ہے، 10 منٹ ٹائم دینا، 15 منٹ ٹائم دینا نماز کو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ جنت۔ جو جنت جو ہے وہ اتنی بڑی جنت ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، دنیا کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، لیکن جنت کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم نمازوں کے سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے ہم ان نمازوں کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری